ہم ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، سارے اس کو بڑے عدد سے اٹھا رہے، پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں، کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو، کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے۔ وہی دو راستے ہیں، ایک تباہی کا راستہ ہے، ایک عظمت کا راستہ ہے۔ اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نعمتوں تو سب سے بڑی ان کو بخشی اللہ نے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب تھے۔ اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے۔ اللہ ہمیں اس لیے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا۔ آپ اگر ان کی کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے۔ تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز، یہ فنومنا کیا تھا؟ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، سب سے بڑی بات رحمت العالمین، سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے وہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات۔ انہوں نے جو ساری جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لیے کر رہے تھے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی ماڈرن کوئی بڑے بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی، بڑا وہاں رول آف لا ہے، کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں عدالت میں، خلیفہ وقت کیس ہار جاتا ہے، ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا، لیکن جج کہتا کہ نہیں آپ کی بیٹی کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ انسانیت کا نظام تھا، سب انسان برابر تھے، یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے۔ تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا رب الانسانوں کو اکٹھا کرنا، لیڈر، انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرتا نفرتیں پھیلا کے۔ یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم ہے باقی سارے نیچے ہیں، ان سب سارے انسانوں کے لیے۔ انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے۔ اگر آپ وہ فیز اسٹڈی کریں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ 623 کے بعد وہ اسٹڈی کریں، تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے۔ جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا۔ حضرت بلال جو ایک غلام تھے، انہوں نے 2 ایکسپیڈیشن یعنی 2 دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی، تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے۔ جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ انہوں نے انسان کی جو اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، اس کا پوٹینشل نکال کے رکھ دیا۔ کوئی آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے ایک دم ساری دنیا میں وہ چھا گئے۔ منگولین نے بھی بڑی تیز 50-60 سال میں آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان کے پاس ایک ایسی وار مشین تھی، انہوں نے جدید تیر ان کی جو کمان تھی انہوں نے ایک ایسے لے کے، وہ دنیا میں کبھی تھی نہیں، ان کے گھوڑے، ان کی وار ٹیکنیکس تھی، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے کہ ایک دم ساری دنیا پہ